میرا رشتہ بنگلہ دیش سے بہت پرانا ہے. جب وہ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا 1971 کے یدھ میں نے حصہ لیا اور 22 سوٹیز پاکستان ایئر فورس کے خلاف اور گراؤنڈ فورسز کے خلاف میں اڑا. اور میرے پتا جی اس سمے بریگیڈیئر تھے. وہ تورا سے ڈھاکہ کی طرف اپنے بریگیڈ کو لے کر آئے اور 12 دنوں میں انہوں نے ڈھاکہ کو کیپچر کر کے لبریٹ کیا. ریڈ کراس نے انہیں لبریٹر آف ڈھاکہ بلایا. ان کا پورا نام تھا بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلیر. بعد میں میجر جنرل بنے اور ان کو مہاویر چکرا سے سمانت کیا گیا انڈین آرمی نے. بنگلہ دیش کی حالت اس سمے بہت بری تھی. ایسٹ پاکستان میں پاکستان آرمی نے جینوسائیڈ، ریپ، کلنگز بہت کیا ہوا تھا، بہت اتیاچار کیا ہوا تھا. اور بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ آزادی چاہیے. اور مجیب صاحب، شیخ مجیب الرحمان، ان کے فادر آف دا نیشن، باہر سے لڑ رہے تھے. مکتی بہنی حصہ لے رہی تھی، انڈین آرمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. اور الٹیمیٹلی 14، 15، 16 کو انہوں نے اپنے ہتھیار ہاتھ کھڑے کر دیے اور انڈین آرمی واز وکٹوریس ان دا لبریشن آف بنگلہ دیش. یہ کہانی 71 کی تھی. اس سمے سے اب تک میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کیسے آہستہ آہستہ انتی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا آن دا روڈ ٹو پروگریس. بیچ میں مجیب اور ان کی فیملی کی ہتیا کی گئی تھی. شیخ حسینہ اس سمے باہر تھیں. خیر، ہر کنٹری میں اپنی پولیٹیکل موومنٹس ہوتے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی ہوئے. پر اس سمے پچھلے 10-15 سال سے میں ڈھاکہ 3-4 باری ہو آیا ہوں اور میں نے ہر سال وہاں پہ بڑی اچھی انتی، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر دیکھا. اور میں بہت خوش تھا کہ ہمارے بغل میں بغل والا دیش بڑا سٹیبل ہو گیا ہے. میرے بہت دوست بنگلہ دیش میں ہیں، کچھ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، کچھ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، کچھ اچھے بزنس مین ہیں. اور ابھی بھی میرا اچھا سمپرک ان کے ساتھ ہے. وہ یہاں ہندوستان آتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، ملتے ہیں، ہم لوگ باتیں، اچھا فیملی جیسا ریلیشن شپ ہے. پر اس سمے جو حالات وہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں، اسے دیکھ کے دل ٹوٹ جاتا ہے. There is absolutely no control on anything. There is arson, there is riots. اس سمے it is the mobs which are controlling everything. کون ان کے پیچھے ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. بیکاز ایک اسٹوڈنٹ انریسٹ ایسا ہو جائے یہ سوچنا مشکل ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. ٹھیک ہے، شیخ حسینہ کی ہٹ گئی ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، پر اس کے بعد تو ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. پر ابھی بھی آگ اگل رہی ہے، لاوا گر رہا ہے. اور اب تو لوٹ، دکانیں توڑی جا رہی ہیں اور ہندوؤں پہ بڑا اتیاچار کیا جا رہا ہے. ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکال کے مندر توڑ دیے جا رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ جسٹیفائڈ تھی، ٹھیک ہے، اور ایکسپٹ بھی ہو جاتی. پر ایسی سچویشن آ جائے گی یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ آئے گی، انٹرم گورنمنٹ آئے گی. انٹرم گورنمنٹ کیسے آئے گی جب تک یہ لوٹنگ، پلنڈر، آرسن، یہ جو دنگے بازی ہے، فساد ہو رہا ہے، یہ بند نہیں ہوگا. اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ صرف آرمی بند کر سکتی. اس سمے پولیس کے اوپر تو اٹیک ہو گیا ہے، لوگوں کو مار دیا گیا پولیس اسٹیشنز میں. سو دی اونلی پوٹنٹ فیکٹر ان بنگلہ دیش ایٹ دا مومنٹ is the Bangladesh army, which can bring a bit of sanity in the people and stop these mobs from going around doing what they are doing. ہمارا نیبر کنٹری میں یہ سب ہو رہا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے
کیونکہ ہم کو ہمارے ریلیشنز بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے رکھنے ہیں، کیونکہ اس میں یہی ایک انٹری ہے، ان کو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے آگے ہمارا اسام، میگھالیہ، تریپورا، نارتھ ایسٹ ہے. ادھر سے چائنیز اپنا دم لگا رہے ہیں. میانمار میں پرابلم ہو چکا ہے. اور اب ہم کو ڈر یہ ہے کہ جو ایجنٹس ہیں جو یہ چیزیں کرا رہے ہیں انڈیا میں نہ انفلٹریٹ کر دیں اور اسام میں کوئی پرابلمز نہ کریٹ کرے، کیونکہ اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اے ماس میجورٹی ٹو کریٹ پرابلمس. آپ کو اگر ٹوٹل پاپولیشن میں 3.5% لوگ بھی ریڈیکل بن جائیں دے کین کریٹ پرابلمس. اور آگ لگانے میں کیا دیر لگتی ہے، ایک موب کو، لوگوں کو بھڑکانے میں کیا دیر لگتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بنگلہ دیش آرمی کو اس سمے اسٹیپ ون کر کے شانتی لانی چاہیے. دیر شوڈ بی کرفیو انیشلی. People should go back home. Looting, arson should stop. People should get a sense of security in them. And then, with the help of the Bangladesh army, the interim government which is supposed to come can take over the country. ایک پڑوسی دیش ہونے کے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو حالات ہے موجودہ، کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے. بالکل انٹرٹ ہونا چاہیے. ٹو بگن ود ایک 71 جیسی سچویشن نہیں آنی چاہیے جہاں پہ ملینز آف پیپل کراسڈ اوور انٹو انڈیا بیکاز آف جینوسائڈ اینڈ انڈیا ایکسپٹڈ دیم بیکاز ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ خامو خواہ مارے جائیں، عورتوں کے اوپر اتیاچار رک جائے. اتنے لوگ بنگلہ دیش سے ہندوستان میں آ گئے تھے، پورا آسام میں گھس گئے تھے، امرتسر تک لوگ پہنچ گئے تھے. ویسا سچویشن نہیں ہونا مانگتے ہم اس سمے. میرے چاہت میں ہماری گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی. اور ہمارا ولنریبل ایریا جو ہے وہ ہمارا وہ جو لٹل نیک ہے، جو کوریڈور ہے سلیگوری کے نیچے پاس، وہ بہت نیرو کوریڈور ہے. اور چائنا کی ناک اس کے اوپر پڑی ہے کہ کس طرح اس کو روکا جائے، بیکاز اس سے اگر کٹ آف ہو گئے تو ہمارا آسام اور وہ پورا نارتھ ایسٹ کٹ آف ہو جائے گا. اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی انفلٹریشن نہ ہو وہاں پہ. ہمارا جو اسام کے سائڈ بارڈر ہے وہ پورس ہے، مطلب پورس ہے مینز لوگ آرام سے جا سکتے ہیں، تو اس کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. اور اس سمے میں جہاں تک میرا خیال ہے انڈین آرمی کو حکم ملا ہوا ہے تعینات ہونے کے لیے، بارڈر سیکیورٹی فورس کو بولا گیا ہے تعینات ہونے کے لیے، اور بارڈرز کو کافی اسٹرانگ کیا جا رہا ہے کہ اننیسیسری یا انفلٹریشن نہ ہو جائے اور غلط ایلیمنٹس وہاں نہ پہنچے. اس طریقے کے جو موومنٹ ہے جو جہاں تک میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس انریسٹ ایسا ہو جائے گا میں سوچ نہیں سکتا. اب کون ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہے. لگتا ہے اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، چائنا کا ہاتھ ہو سکتا ہے، پاکستان کا تو ہاتھ ڈیفینیٹلی ہے، بیکاز پاکستان کسی طرح بھی چاہتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا 93,000 پلس سولجرز نے سرنڈر کیا تھا، دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ سرنڈر ان ہسٹری، وہ ایسے شرمندہ ہوئے تھے. کارگل کے یدھ میں ان کی ناک کٹی تھی، گھس کے ہمارے ہائٹس لے رہی تھی، پر ہم لوگوں نے آرمی نے اپنے خون شہید بلیدان سے پھر سے وہ چیزیں کیپچر کی اور ہندوستان کا جھنڈا بھرایا. ہماری آرمی تو کبھی پیچھے نہیں رکی. ہم نے اپنا پورا فرض نبھایا ہر جگہ. جہاں پہ بھی بولیے آپ، سیچن میں بولیے، بنگلہ دیش میں بولیے، کتنے سولجر مارے گئے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے. کتنے لوگوں کو ہاتھ پاؤں کٹ گئے، لنگڑے لولے ہو گئے. ہندوستان کبھی پیچھے نہیں ہٹا. سری لنکا میں جا کے ان کی مدد کی ہم لوگوں نے، آئی پی کے ایف نے بھی بڑی کیجولٹیز کھائی. سیچن گلیشیئر میں اتنے لوگ مرے. تو ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ بہت بلند آرمی ہے، اور مجھے گرو سے کہتا ہوں کہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں. فوجی بیٹا تو ہوں ہی، میرا دادا بھی فوج میں تھا انڈین آرمی میں، تو میں 3rd جنریشن ہوں اس فوج میں. اور میری
ساتھ میرے جو میرے رشتے دار ہیں اس میں 5 سے 7 جنرل انڈین آرمی کے ہیں. دے ہیو ریزن ٹو دوز رینکس. میں ایئر فورس میں ایک ونگ کمانڈر ریٹائر ہو گیا, پر میں نے بھی نام رکھا اپنا. میں ایک نیٹ پائلٹ تھا. اس سمے ہندوستان میں نیٹس اور اجیت میں سب سے زیادہ فلائنگ میری ہے. اور ایسا کون سا ایمرجنسی ہے جو میرے کو تحقیقات ہوئی ہے. کن آپریشن میں ابھی تک آپ نے ہے تب سے میں 1971 کے یدھ میں لڑا ہوں. اس کے بعد میں نے آئی پی کے ایف میں ایک ٹینیور کیا ہے. اور اس کے بعد میں سیچن گلیشیئر جب شروع ہوا تھا, جب سیچن کی لڑائی شروع ہوئی تھی اس میں میں ادھم پور میں تھا, ایڈوانس ہیڈ کوارٹرز JNK میں ایئر مارشل سکند کا اسٹاف آفیسر تھا. تو کافی فلائنگ ہم نے اس ایریا میں کی تھی, ہیلی کاپٹر میں جا کے ریکی وغیرہ کی تھی. شروعات ہوئی تھی سیچن گلیشیئر کی. میرے فادر نے بنگلہ دیش کی لڑائی میں ڈھاکہ لبریٹ کیا, لبریٹر آف ڈھاکہ. اس کے پہلے 65 میں کی لڑائی میں انہوں نے حاجی پیر کیپچر کرانے میں ان کا پورا سہیوگ تھا. ان کو اس لڑائی میں اتی وششٹ سیوا میڈل ملا. اس کے پہلے برما میں انہوں نے نائٹ وغیرہ میں پیراٹروپر سے جمپ کیا. تو وہ ان کے بھی بڑا السٹریس کیریئر تھا. پریوار میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی سیوا بہت کی ہے. تو لگ رہا ہے سر بنگلہ دیش کا جو ابھی موجودہ حالات ہے, بھارت کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. بھارت کی جو فارن پالیسی نیبرنگ کنٹری ہے اس کا اثر تو بھارت میں پڑتا ہی ہے سر. ایبسلیوٹلی رائٹ سر. دیکھیے ہماری نیبر کنٹری ہے, پر ہمیں دیکھ کے بھرنا چاہیے. ہمیں حالات دیکھ کے, پر ہم کو بنا کے رکھنے ہیں اپنے نیبر کے ساتھ. ہماری بہت انویسٹمنٹ ہے اس میں. ہماری کئی ایجنسیز جا کے وہاں پہ انہوں نے فیکٹریز لگائی ہیں, ٹاٹاز نے, یہ وہ بڑی بڑی ایجنسی ہیں. ہمارے اتنے بزنس چلتی ہے, ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ بھی ہے اور ان سے ہمارا ٹریڈ ہے. ابھی پیٹروپول بارڈر پہ کتنے ٹرک میں سامان سڑ رہا ہے بیکاز روڈ نہیں کھلی ہے. تو ہم کو اپنے نیبرنگ اسٹیٹ کے ساتھ, دیش کے ساتھ بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے. نہیں بنائیں گے تو ایجنٹس وہاں پہ گھس جائیں گے, وہاں سے انسائٹ کر کے آرم سمگلنگ, ڈرگ سمگلنگ بنگلہ دیش سے اسام کے تھرو مائنامور کی طرف چلی جائے گی. بنگلہ دیش سے آرمز ڈال کے وہاں ہمارے جو انسرجنٹس اس سمے منی پور میں ہیں, ناگالینڈ میں ہیں, آگے ہیں, وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو انٹرنیشنلی اگر کیا لگتا ہے UN کو بھی اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, یونائیٹڈ نیشنز اس طرح سے. دیکھیے چھوٹی منہ بڑی بات, UN تو بہت بڑی چیز ہے, پر ہمیں ضرور دھیان رکھنا پڑے گا اس میں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ کسی طرح وہاں پہ ریجن میں آ کے پورا سی کنٹرول کر لیں. چائنا کا انٹرسٹ ہے کہ ان کو کوئی بیس مل جائے وہاں پہ. انڈیا از اے فورس ٹو ریکن ود, سمجھے نا. تو اس میں یہ دوست دیش تو ایک دم انٹرسٹڈ ہیں. پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ کس طرح انریسٹ کر کے ان کو دکھایا جائے یا انڈیا کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. انڈین اکانومی کا حال. اس سمے بنگلہ دیش کی اکانومی اڑ رہی تھی, اب بالکل ٹھپ ہو جائے گی. پاکستان از ڈاؤن ان دا ڈمپس ان اینی کیس. ان کی تو بری حالت ہے. اب اس انریسٹ کے بعد اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, انفراسٹرکچر بریک ڈاؤن کے بعد, بنگلہ دیش کی اکانومی کو بھی تو ہٹ لگے گا. جو پروگریس کر رہے تھے وہ پروگریس رک جائے گا. جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو پھر بنانا پڑے گا. تو سچویشن اس سمے ہم کو تو ویٹ اینڈ واچ کرنا ہے, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ ہم کو اچھا رشتہ رکھنا ہے, کیونکہ ہمارا نیبرنگ دیش ہے. شیخ حسینہ جی آئے بھارت میں اپنے آپ, بھارت اب وہ ورلڈ پاور کی اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑے ہمارے جو لوگ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک طور پہ اگر بھارت پردھان منتری مودی کے نیترتو میں وشو بھی اس میں اپنا اوپر آ چکا ہے, تو یہ بڑا میسج بھی ہے سر. دیکھیے شیخ حسینہ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا. اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اپنے پرائم منسٹر اپنا ہاؤس چھوڑنا پڑا, ہیلی کاپٹر میں سے نکلنا پڑا وہاں سے, اور وہاں سے فلائی آؤٹ کرنا پڑا. سب سے سیف ان کے پیسے ان کے لیے انڈیا تھا. اس سمے جہاں تک خبر آ رہی ہے
امریکہ نے ان کا ویزا کینسل کر دیا ہے، اور انگلینڈ جہاں پہ وہ پہلے سرکشت تھی، وہاں پہ جب 71 میں تھیں، وہ ڈاماڈول کر رہے ہیں. پر اگر امریکہ نے نہ کر دیا تو جہاں تک میرا خیال ہے انگلینڈ بھی ان کو وہاں پہ اجازت نہیں دے گا. اب رہا کہاں، تو ان کو سوچنا ہے. ابھی فی الحال ہم نے ایک پناہ دی ہے انہیں، یہ ٹیمپرری ہے رہے، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہو، اگر وہ انڈیا میں رہیں گی تو اس کا کچھ نہ کچھ ایڈورس افیکٹ ہماری فورن پالیسی پہ ضرور پڑے گا. ہم کو اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بنا کے رکھنا پڑے گا، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو ہماری انٹیلیجنس کو کیا لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ الرٹ بات ہی نہیں ہے، ہم کو تو بہت الرٹ رہنا پڑے گا. چیلنج ہے بہت بڑا انڈیا کے لیے. ایسا تو کوئی چیلنج نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. لیٹ می بی ویری ایشور ود یو، یہ انریسٹ سے یہ ہمارے دیش میں تو نہیں آ سکتے. پر یہاں پہ اگر ایسی کوئی گورنمنٹ آ جائے یا آئی ایس آئی ایجنٹس اپنے ایجنٹس کو اور پلانٹ کر دے، یا 3.5% ریڈیکلز جو ہیں جو گند پھیلا سکتے ہیں، وہ ایک دہی کے اندر بیکٹیریا کی طرح ہے، وہ کسی بھی دودھ کو خراب کر سکتے ہیں. تو ان کا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. ایک باری اسٹیبلٹی آ جائے، وی ول بی ہیپی، they will be happy, the world will be a happier place to live in. We have to wait and watch, but we have to side. Whichever government comes there, we have to adjust our foreign policy with them. We have to keep up good relations with Bangladesh. Bangladesh faces this the violation and mob that have the Prime Minister House, Sheikh Hasina, Prime Minister Obama resign, and the country, Bangladesh country, under the army control. So on this current situation, what do you say on this current situation, sir, is going on in Bangladesh? See, the current situation is that it's a country in total turmoil. There is no law and order. There is looting, arson, killing of the innocents, destruction of property of the minorities going on. And I'm sorry to say, the army is not effective at the moment. But there is no other choice. The army has to wake up. The army has to bring things under control, because they are the only agency that can bring back sanity and order in a country which has gone astray. The looting and arson going on is mobs being incited by some external agency or internal agency, or by people who are planted there. The ISI has been waiting to incite people everywhere. They have their agents, and they are polluting, and they can cause a lot of damage. For a mob, for a group of students to have become a mob which goes out of control is something which is very difficult to accept by a normal person. There is some other element inside, and there is some game plan which we have to wait and watch. But at the moment, it's only the army which can bring back a little sanity and control and help the interim government take over. Otherwise, there is total lawlessness. There is no control about anything. And people are going berserk, looting. And the worst part is the desecrating of religious sites, the attack on the minorities, and the effect it's having on the economy. Everything has come to a grinding halt. The progress of the country has become more or less zero. Top institutions and monuments have been broken. The heritage that Bangladesh had, Father of the Nation statue, the museum, records, all have been destroyed, or broken, or damaged. It's a pathetic scene at the moment. And someone sane has to take over to bring things under control. Bangladesh is our neighboring country. We have to maintain good relations with them. Whichever government comes, we have to make sure our foreign policy is such that we side with them and work together to have a happy cohesiveness.
We need them as much as they need us. Because we don't want China influence there, because they will try to break up our eastern region with whatever they can do. We have to make sure our borders are secure, so there is no drug trafficking, there is no weapon trafficking, there is no influx of people coming in like what we had in 71. And all I can say is, the sooner sanity comes back to the people of Bangladesh, the better it is for that country. And the only people who can bring that back at the moment is the army, who can do some law and order. Which types of this is international? On the agenda point, I can think the Chinese have got an agenda point. They need a base there. They need a control from this part of the region. The Americans have got the similar agenda. They need some place where they can have control on this part of the oceans. And we have to make sure that these agencies, and Pakistan, of course, has got its agenda. It has to make sure that it can somehow get back its status that it had earlier and snub and bring people down. It cannot forget that part of its body was cut off in 71. What's your experience about it? You are from the team of Pakistan, you want to be with us. You see, we all helped. The family fought together. My father and son were together in the paradrop at Tangail. I was escorting the paratroopers aircraft. The paratroopers were jumping, and my father was waiting downstairs at Tangail for them to join his brigade so that they could do the final assault on Dhaka. My family, father was the first man to enter Dhaka. He's the liberator of Dhaka as per the Red Cross. He walked into Niazi's office, and this was before he signed the surrender. We had a lot to do in the making of Bangladesh as a family and the liberation of Bangladesh. To see that after 53 years, the country is in the same sort of disarray and disorder with all what is happening there, breaks my heart. The amount of bloodshed that was shed with our army, the Air Force, and the Navy, our sailors, our airmen, and our soldiers who lost their lives, who got maimed for life in the liberation of Bangladesh. At the end of it, we wonder, for what? We are back to square one. But I hope it doesn't last that long and people bring sanity into the whole situation at the moment, and the interim government takes over as soon as possible. And the only way they can do it is with the help of the army. You also the visit on the Bangladesh, you have your own book also. So what's the situation in this industrialist you are saying on Bangladesh? Can you connect on it? I have visited Bangladesh numerous times. I have friends there. I have people there who have been there for a long time. We have written a book also, which was released in Bengali in Dhaka, called 12 Days to Dhaka, the journey of my father, how he captured Dhaka in 12 days. So this is what happened. This book was released, and Sheikh Hasina was presented a book. It was released in Bangladesh. I am in touch with a lot of liberation fighters of the Mukti Bahini, who are the so-called Veer, and they are all Yodhas who helped in the liberation of Bangladesh and fought against the Pakistan army with the help of the Indian army. I have seen Dhaka on a road of progress. I was very impressed with their war memorial, their museum. I have presented certain things to their Air Force museum myself, mementos. But to see it all going up in flames and ruins breaks my heart. If my father was alive, which he is not, he would have been totally heartbroken. Okay, what have we done, and for whom, and with what results
We did it for the people of Bangladesh to prosper and bloom. And they were doing very well. But today the youth has risen. And with them came the mobs. And from there we are back down to zilch. Bangladesh has to start once again. Rebuild from stone to stone and from pillar to pillar. And we, as a good neighbor, have to watch and wait and help the new government. And we have to follow their agenda also, so that we can keep our relations good and help in their development and prosperity. My name is Wing Commander DJ Clare. I am the son of Major General H.S. Clare Mahavir Chakra, AVSM, the liberator of Dhaka, who was then Commander 95 Brigade and was the first man to enter Niazi's office in December 1971. I myself was in the Air Force as a flying officer in number 22 Squadron, flying Nats, and I have done 22 sorties across the border. And today, I am a recipient of a Vayu Sena Medal for Gallantry. And my family has been involved in the Indian Army. I'm a third generation Indian Army officer, Indian Defense Services officer. And in my family, we have good 6 to 7 lieutenant generals and major generals. Thank you very much. Jai Hind. God bless